خبر شامل کریں گے لودھرا سے ملک شمشاد لودھرا کی رپورٹ کے مطابق امیر جماعت اسلامی ضلع لودھرا ڈاکٹر طاہر احمد چودھری نے کہا کہ جماعت اسلامی 1 تا 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منائے گی۔ 5 فروری کو گوسیا چوک، لودھرا، بخاری چوک، کہروڑ پکا، قاسمی چوک، دنیا پور میں جلسہ عام منعقد ہوں گے۔ ضلع بھر میں مختلف تقریبات ہوں گی۔ 3 فروری کو خواتین اور بچوں کی ریلی ہوگی۔ بھارت سے تعلقات کی بحالی کے حوالے سے سفارتی سطح پر کام کرنے کی خبریں تشویشناک ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے محمد شاہد خان ضلعی جنرل سیکرٹری کے ہمراہ آج یہاں پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور ایسی پالیسیاں بنانے میں جلد بازی یا غیر ملکی دباؤ کو قبول کرنے کی بجائے ملک کی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ سے زائد نہتے کشمیری پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کو تنہا کرنا ملک و قوم سے غداری ہوگی۔ کشمیری رہنماؤں کی نظر بندی غیر جمہوری عمل ہے، مگر مودی سرکار نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مقبوضہ آبادی میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ 8 لاکھ افواج نے 80 لاکھ کشمیریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ عالمی برادری کو اپنے دوہرے معیار کو ختم کرنا ہوگا۔ کہا کہ مودی حکومت نے بھارت کو ایک فاشسٹ ریاست میں تبدیل کر دیا، جہاں مسلمانوں کے ساتھ دیگر اقلیتوں پر بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اقلیتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ نریندر مودی کی حکومت کے دور میں انتہا پسند ہندوؤں کو شہ ملی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سب صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ہماری بات کو آگے پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ پریس کلب کی طرف سے ہمارے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا تعاون ہوتا ہے اور ہماری خبروں کو بہت اچھی کوریج ملتی ہے۔ اور آج جس موضوع پر ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت اہم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یعنی مسئلہ کشمیر۔ اس کے متعلق آپ ساری تفصیلات جانتے ہیں اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس بات کی یاد دہانی بھی شاید اتنی ضروری نہیں ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، اور آج یہ انہی کا صدقہ جاریہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کو بھولے نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے غم میں شریک ہیں اور ان کی آواز کو ہر جگہ پر اور ہر فورم پر اٹھا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان پچھلے کئی سالوں سے نہ صرف 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتی ہے بلکہ اس کا پورا ہفتہ جو ہے وہ مناتی ہے، یعنی پورا ایک ہفتہ جو ہے مختلف پروگرام ہوتے ہیں اور مختلف انداز سے اس ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی ضلع لودھرا کے زیر اہتمام بھی 5 فروری کے حوالے سے ہفتہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مختلف پروگرام ہم نے مشاورت کے ساتھ طے کیے ہیں۔ انہی کے متعلق آج اس پریس کانفرنس میں بتانا مقصود ہے کہ آج جیسے یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں سے عوام سے ملاقاتیں کریں گے اور ایک ہینڈ بل جو ہے وہ انہیں تقسیم کیا جائے گا تاکہ عوام کے اندر جو ہے وہ اس کی مسئلے کی اویئرنیس بھی ہو اور 5 فروری کے جلسے کی اویئرنیس بھی ہو۔ اسی طرح سے ہم علماء سے رابطہ کریں گے کہ 3 تاریخ کو جمعہ ہے، تو جمعہ کے دن وہ خطبہ جمعہ میں ہم ان سے یہ درخواست کریں گے، ان سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنے خطبہ جمعہ کا موضوع جو ہے وہ اسی پیغام کو بنائیں کہ سارے مسلمان جست واحد دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک سال سال سے جاری ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جو فیکٹرز ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم امریکہ کے چاکر بنے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہم نے افغانستان کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہماری حکومتوں نے، اور اس کے نتیجے میں ایک رد عمل کے طور پہ یہ لوگ ہم اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتے۔ یہ بعض اوقات یہ اس سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ اس سے یہ نتیجہ نکال لیا جاتا ہے کہ ہم ایسے دہشت گردوں کے حمایتی ہیں۔ ہم قطعاً جو ہے وہ ایسے لوگوں کے حمایتی نہیں ہیں۔ یہ کوئی وہ انسانیت کی اور اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اس طرح سے معصوم لوگوں کو آپ
آپ اپنا بدلہ لینے کے لیے یا آپ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ، یا افغانستان کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ معصوم جانوں گے اور مسجد کے اندر اور عبادت گاہوں کے اندر آپ اس طرح کے کام کریں. ہم اس کے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو، ہماری حکومت کو اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری کیا پالیسیاں کہ جن کی وجہ سے اس طرح کے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر جو وہ انڈیا سے آتے ہیں اور ان کا جو ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے نپٹا جائے اور ان کو جو ہے وہ، اور پھر جو ہے وہ حفاظتی، اب 4 جو آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ وہ 4 حفاظتی جو ہے وہ لائنیں توڑ کر جو ہے وہاں وہ پہنچے، تو GHQ تک دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں اور ہماری ایجنسیاں کہاں سوئی رہتی ہیں اور کہاں جو ہے وہ انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے. تو اب بھی جو ہے وہ پولیس لائن ہے اس کے اندر یہ ہوا، عام جگہ پہ تو نہیں ہوا حملہ، تو کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کیسے وہ سیکیورٹی کرتے ہیں اور کس طرح سے جو. اور ویسے اگر آپ چلے جائیں بہاولپور میں، آپ جو ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کینٹ ایریا کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے جیسے آپ کسی دوسرے ملک میں آ گئے، جیسے کوئی آپ کو ویزا چاہیے اس کے لیے، یا وہاں آپ جگہ جگہ پہ اس طرح کی چیکنگ ہے اور اس کے باوجود اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری حکومتوں کو یہ ان کی نااہلی ہے، انہیں جو ہے وہ اس کی روک تھام کرنی چاہیے. اور اصل بات یہ ہے کہ اپنی جو پالیسیاں ہم نے چلائی ہوئی ہیں ان پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کی حمایت کر رہے ہیں، کس کے خلاف جو ہے وہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور ظاہر ہے دہشت گردی کی مذمت جو ہے وہ ہر کوئی کرتا ہے، ہم نے محترم امیر جماعت نے بھی کی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ہر لیول پر کر رہے ہیں.